الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ گزشتہ علم غیب سے متعلق فریق مخالف کی جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں اس کو ہم سن رہے تھے۔ اس میں ہم نے 4 الگ الگ واقعات کو سنا۔ حضرت سراقہ بن مالک کے واقعے کو سنا، معراج کے موقع پر کفار قریش نے بیت المقدس سے متعلق جو سوالات کیے اس واقعے کو سنا، غزوہ موتا کے واقعے کو سنا، اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو قبول کرنے کے واقعے کو سنا۔ ہم نے پہلے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہماری دلائل جو تھے اس کو پیش کر ہی دیا ہے، لیکن واقعات کے سامنے کچھ واقعات بھی ہم دلیلوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث بہت ہی زیادہ مشہور ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ اور سوالات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل ان سوالات کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جوابات دیں گے اس کے ذریعے سے امت کو ان اہم چیزوں کی تعلیمات دینا مقصود تھا۔ وہ جو سوال و جواب کا سلسلہ پورے حدیث میں چلتا ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ آتا ہے اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں کے پاس اس کا برابر علم ہے۔ برابر علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت آئی تھی جس میں اس کو صاف طور پر بتایا گیا تھا کہ قیامت جو ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، قیامت کی بہت ساری نشانیوں کی وضاحت احادیث میں فرما دی گئی ہے، لیکن بالکل متعین وقت کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل جو سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کیا ہے، قیامت کس کو کہتے ہیں، اس کا وقت کب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں نہیں جانتا ہوں، تم جتنا جانتے ہو قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا۔ تو اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو قیامت کے بارے میں مفصل اس کے آنے کا وقت جو ہے یہ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو بتلا دیتے، لیکن حضرت جبرائیل کو نہیں بتلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بھائی اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ پھر پوری حدیث جب ختم ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر مجلس سے جب حضرت جبرائیل چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، جانتے ہو کہ یہ آنے والا شخص کون تھا؟ تو سب صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ
اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اللہ کے رسول پھر وضاحت فرماتے ہیں حدیث میں کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. سوال و جواب کا سلسلہ تو تھا، لیکن حضرت جبرائیل جو ہے یہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. تو یہ حدیث جبرائیل احادیث کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے. دوسرا واقعہ تعبیر نخلا کا واقعہ ہے. تعبیر نخلا کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے رہنے والے تھے. ہجرت کر کے پھر یہ مدینہ پہنچے. مکہ والوں کی جو اصل کارکردگی تھی، ان کا جو اصل پیشہ تھا وہ تجارت تھی. مکہ کے لوگ جو ہے یہ شام کی طرف سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور وہاں سے یہاں سے سامان لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، پھر وہاں سے سامان لے کر آتے تھے، یہاں آ کر بیچتے تھے. یہ ان کے روزگار کا اصل ذریعہ تھا. جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، مدینہ والوں کا اصل روزگار کا ذریعہ کاشتکاری تھی، یعنی کھیتی باڑی، اور خاص طور پر مدینے میں کھجور کی باغات بہت کثرت سے تھے. اب ظاہری بات ہے کھجور کے باغات تھے تو اس زمانے میں بھی کھیتی کرنے کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے، کچھ ٹیکنیکس ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے سے یہ لوگ کھیتی کرتے تھے. ان اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ یہ لوگ نر جو درخت ہوتا ہے، کھجور کے درخت میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، میل اور فیمیل ہوتا ہے، ایسے بہت سارے درختوں میں ہوتا ہے میل اور فیمیل. تو یہ جو درخت میں میل اور فیمیل ہوتا ہے تو میل درخت کے کچھ حصے کو فیمیل درخت کے حصے کے ساتھ جو ہے کاٹ کر لگایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھل اچھے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے دوسرے پھلوں میں بھی ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں پولرائزیشن کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں تعبیر نخلا. تو یہ جو معاملہ یہ لوگ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا مدینے میں آ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایسا یہ لوگ کرتے ہیں. تو پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹھیک نہیں لگا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کوئی صحابی وہ کر نہیں سکتا تھا. اتفاق ہوا ایسا کہ جس سال اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، اس سال کھجوروں کی کھیتی بہت کم ہوئی. کھجور جو ہے اس کی کھیتی بہت کم ہوئی. ہر سال زیادہ ہوتی تھی اور اس سال کم ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس سال کھجور کی کھیتی کیوں بہت زیادہ کم ہوئی. تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تعبیر نخلا کا جو عمل ہم لوگ کرتے تھے اس سے آپ نے منع کر دیا، اور اس کی وجہ سے کھیتی اچھی ہوتی تھی. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں نے منع کیا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے وہ عمل نہیں کیا اور پھر کھیتی کم ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تمہارے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تمہارے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی کھیتی باڑی کا علم مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے، تم اس کے ماہر ہو، تو تمہیں مجھے بتلانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ پورے عمل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. مجھے تو وہ ایسے ہی ٹھیک نہیں لگا تو میں نے منع کر دیا. تو آپ کو وضاحت کے ساتھ بتلانا چاہیے تھا کہ بھائی اس کی وجہ سے کھیتی کے اوپر اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا اور وہ ہر چیز جانتے تو اللہ کے رسول یہ جملہ نہ کہتے. بہت صاف جملہ اللہ کے رسول نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم تمہارے دنیاوی معاملات میں زیادہ علم رکھنے والے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا غیب کا جو علم رکھتا ہے اس کو دنیا کا بھی علم ہوتا ہے، آخرت کا بھی علم ہوتا ہے، ماضی کا بھی علم ہوتا ہے، مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ بھائی مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، تو یہ جو دنیاوی چیزیں اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. تیسرا واقعہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. یہ سیرت کا بہت عجیب و غریب واقعہ ہے اور بہت ہی پیچیدہ واقعہ ہے. افک کا مطلب ہے تہمت، اور اس واقعے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے پیش آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں ان بیویوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر پر ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، یعنی جنگ کا سفر ہوتا تھا یا کوئی بھی سفر ہوتا تھا تو مختلف بیویوں میں سے کسی بیوی کو اللہ کے رسول ساتھ لے جاتے تھے سفر میں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تمام بیویوں میں سے سب کے نام کی قرعہ اندازی ہوتی تھی، یعنی چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، جس کا نام نکل جاتا تھا اللہ کے رسول اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ تو غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہوا، جیسے کہ گزشتہ کل غزوہ موتا کا تذکرہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ خیر وہ غزوے کی پوری تفصیل الگ ہے، لیکن غزوے سے جب واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا، پڑاؤ ہوا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، اور پھر اس قافلے کے پڑاؤ کے بعد جب قافلے کے چلنے کا وقت ہوا تو قافلہ چلا گیا، اور اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہودج تھا جس میں حضرت عائشہ کو سوار کیا تھا اونٹ کے اوپر، کجاوا جو ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا تھا، اس میں حضرت عائشہ موجود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی، اور پھر واپس آنے میں حضرت عائشہ کو دیر ہو گئی۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار کہیں پر گر گیا تھا، اس کو تلاش کرنے میں حضرت عائشہ کو دیر ہو گئی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ قافلہ حضرت عائشہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اصل میں حضرت عائشہ بہت پتلی دبلی تھی، تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ حضرت عائشہ آ کر اس کجاوے میں بیٹھ جاتی تھی۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دے وہ اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اب حضرت عائشہ کیونکہ پتلی دبلی تھی اس وجہ سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے، تو خیر وہ کجاوے کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور ان لوگوں نے سوچا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے، لیکن حضرت عائشہ ابھی واپس ہی نہیں آئی تھی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ قافلہ آگے چلا گیا۔ اب قافلہ آگے چلا گیا، بہت دیر کے بعد، بہت آگے جانے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے۔ اب اتنا دور وہ لوگ نکل چکے تھے کہ اب وہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ قافلے کے پیچھے کچھ لوگ آتے تھے، اور وہ جس راستے سے قافلہ گیا ہے اسی راستے کو طے کر کے یہ لوگ آتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی قافلے میں کوئی چھوٹ گیا ہے یا قافلہ کوئی چیز وہاں پر بھول گیا ہے تو یہ پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آتے تھے تاکہ کچھ رہ گیا ہو، کوئی رہ گیا ہو تو اس کو ساتھ لے کر آئے۔ لیکن اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت جو پیچھے آنے والے لوگ تھے اس میں صرف ایک ہی صحابی تھے، باقی سب آگے چلے گئے تھے، پیچھے تھے لیکن صرف ایک ہی صحابی تھے، اور وہ صحابی کا نام ہے صفوان بن معطل۔ یہ ایک ہی صحابی پیچھے تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے۔ اب حضرت عائشہ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے۔ اب حضرت عائشہ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور وہاں پر کونے میں بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل جب پیچھے سے آئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی عورت ہے، اور پھر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ ہے، تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کر لیا، اور پھر وہ آگے آگے چلنے لگے، اور پھر بعد میں وہ لوگ تھوڑی تیزی سے جا کر اس قافلے کے ساتھ مل گئے، اور پھر یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے کچھ بھولے بھالے مسلمانوں کو ورگلانا شروع کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضرت صفوان کے ساتھ وہ آئی، تو اللہ نے ان کے اوپر تہمت لگائی کہ بھائی دونوں کے درمیان کچھ ہوا، نعوذ باللہ۔ اور یہ تہمت جو وہ بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے درمیان بات چل گئی۔ یہ ایک ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان ایک بری عادت ہے، انسانی نفسیات ہے کہ بری بات بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ اچھی بات کو پھیلنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور بری بات جو ہے بہت جلدی پھیل جاتی ہے، اتنی جلدی پھیل جاتی ہے۔ اور ایک کمیونٹی کے لوگ جہاں پر رہتے ہیں نا، ایک ہی، جیسے کہ یہاں ہمارے شیشو وہار میں، وہاں پہ تو کیونکہ اس کے چاچا، اس کے ماما، اس کی خالہ، اس کے پھپھی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے گھر میں ہوتا ہے، تو ایسا کیونکہ ہم لوگ اسکول اور مدرسہ چلاتے ہیں، ہم لوگ کو معلوم ہے
ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مولانا نے کبھی ایک بچے کو تھپڑ مار دی تو ایک بچے کی ماں کو پتہ چلا، پورے شیشو وہار میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مدرسے میں بہت مارتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہت یہ بری بات جو ہوتی ہے اس کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اسی لیے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لینا چاہیے. 10 مرتبہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. کیا اس رائے کو قائم کرنے میں یا اس بات کو کہنے میں میرا یا سامنے والے کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ ہے تو بولو، اگر فائدہ نہیں ہے تو ایسی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں. اور ایسی 10 باتیں ہوتی ہے، اور دیکھیے ہم بولنے والے تو نے بول دیا، اس کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا بولا، لیکن اس کے نتیجے میں کتنا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. جتنی کئی سالوں کی محنت کے اوپر لوگ پانی پھیر دیتے، کئی سالوں کی محنت کے اوپر لوگ پانی پھیر دیتے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کسی کے بارے میں بھائی کچھ پتہ چلا ہے تو پھر ایسی بات ہے کہ نقصان ہونے والا ہے تو اس کو مت بولو. لیکن اور ہوتا کیا ہے کہ آپ نے تو ایک ہی بولا، بولنے والے نے تو ایک ہی بات بولی، پھر سننے والے نے 2 سنی، اور پھر اس نے تیسرے کو سنایا تو 4 سنائی، اور پھر وہ 4 والے نے 8 سنائی کہ بھائی ایک نہیں 3-4 تھپڑ مارے تھے، اور یہ یہاں تو مارتے ہی رہتے ہیں، یہی دھندا ہے وہاں پہ، اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہی کام کرتے ہیں. تو وہ جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ تو صرف میں نے آپ کو مثال دی، ایگزامپل دیا. خیر، تو یہ بات پھیل گئی. اب جیسے ہی مدینہ تشریف لائے، حضرت عائشہ کا اتفاق سے جو سفر ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بھی یہ خبر پہنچی، اور جو صحابی اس معاملے میں ملوث ہو گئے تھے، یعنی وہ اچھے صحابہ تھے، لیکن چونکہ بات پھیل رہی تھی تو جن صحابہ نے اس چیز میں حصہ لیا اس میں 3 صحابہ کا نام آتا ہے. ایک حضرت حسان بن ثابت، ایک مصطح بن اساسہ، اور ایک صحابی آئے حمنہ بنت جہش. یہ 3 صحابہ جو تھے وہ اس کام کے اندر ملوث ہو گئے، یعنی تہمت لگانے کے کام میں ان کا بھی نام آ گیا. تو خیر، یہ جو پورا واقعہ ہوا اس کی وجہ سے پھر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بھائی، حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے، بہت ٹائم ہو گیا حضرت عائشہ کو کہ بھائی اس طریقے سے مدینہ میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ میرے اوپر تہمت لگی ہے. خیر، ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عائشہ جو ہے یہ باہر صحابیات کے ساتھ جو ہے باہر نکلی قضاء حاجت کے لیے. تو حضرت مصطح کو ان صحابیات میں سے ایک صحابی نے کچھ برا بھلا کہا. تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھائی مصطح تو بدری صحابی ہے، اس کو تم برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ تو پھر حضرت عائشہ کو وہ صحابیہ جو تھی انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے مصطح تو آپ کے بارے میں ایسا سب کہتا ہے. اور پھر اس وقت حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ بھائی اس طریقے سے یہ مسئلہ بہت بگڑ گیا ہے، اور یہ تو تہمت لگی ہوئی ہے، اور مدینہ میں جو بات پھیل گئی ہے. یہ سب جب چیزیں پتہ چلی تو حضرت عائشہ کچھ دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے یا کچھ مسئلہ پیش آئے. اب حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی، حضرت ابو بکر کے گھر چلی گئی، بیمار بھی تھی، اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ بھائی میں کچھ دنوں کے لیے ابا کے وہاں جانا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ اجازت لے کر حضرت ابو بکر کے گھر چلی گئی. حضرت ابو بکر کو بھی پتہ چلا، ان کی والدہ کو بھی پتہ چلا، سب کو پتہ چلا، اور معاملہ جو ہے اب حضرت عائشہ روئے جا رہی ہے، کئی دنوں تک روئے جا رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. خیر، یہ جو مسئلہ بہت زیادہ بگڑ گیا. اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ کی براعت میں کہ حضرت عائشہ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اور حضرت عائشہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کے لیے آیت اتاری. یہ اتنا بڑا مرتبہ حضرت عائشہ کا ہے کہ حضرت عائشہ کی براعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈائریکٹ آیت اتاری کہ حضرت عائشہ نے کوئی غلطی نہیں کی. اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی آیت اتری ہے آپ کی برات کے اندر. اور پھر حضرت عائشہ جو ہے وہ رونے لگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا, پھر ان کو لے کے جانے کے لیے کہا. اب دیکھیے میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوئی, لیکن پھر اس وقت ناز, عورتوں میں ناز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, میرے اللہ نے کیا.
یعنی آپ نے میری برات کے لیے کچھ نہیں کیا، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. تو خیر یہ میاں بیوی کے درمیان کی بات تھی، لیکن حضرت عائشہ کی برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نکالی. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو یہ مسئلہ اتنی دیر آگے بڑھتا ہی نہیں. حضرت اللہ کے رسول کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کیا ہے. لیکن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن چونکہ صحابہ کے درمیان بات پھیل گئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ بھائی وہ حکم کیا ہے، کس طریقے سے آتا ہے. تو یہ حکم کا انتظار اللہ کے رسول بھی کر رہے تھے. اس وجہ سے تب تک کے لیے معاملے کو اللہ کے رسول نے موقوف رکھا. اللہ کے رسول نے کچھ الزام بھی نہیں لگایا، شک بھی نہیں ہے، کیا کوئی بات کا اظہار نہیں کیا. بس اللہ کے رسول اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے. تو خیر یہ واقعہ افک جو ہے اس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اس واقعے کی یا قرآن میں آیت اتارنے کی ضرورت نہ پڑتی، حضرت عائشہ کی برات کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ اللہ کے رسول کو پہلے ہی پتہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں. یہ تیسرا واقعہ ہے، واقعہ افک. چوتھا واقعہ یہ بھی بہت عجیب واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ یہ ہے کہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، مدینہ کے آس پاس کہیں رہتا تھا. یہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم لوگ سب نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمیں اسلام سکھا سکے، قرآن سکھا سکے، دین سکھا سکے. یہ ان لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم ایک قبیلہ تھا جس کے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ بھائی جاؤ اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، ان کو جا کر دین سکھاؤ. اب یہ لوگ جیسے ہی وہاں بنو عامر کے قبیلے میں پہنچے تو یہ سب لوگ منافقین تھے. اصل میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور انہوں نے دھوکے سے یہ صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیا. اور جیسے ہی یہ لوگ بنو عامر میں پہنچے ان لوگوں نے 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا. سب صحابہ کو قتل کر دیا. ایک اپاہج صحابی تھے، ان کو بتلانے کے لیے کہ جا کر بتانا کہ ہم نے کیا کیا، یہ بتلانے کے لیے ان کو صرف چھوڑ دیا زندہ. باقی 70 صحابہ کو 69 کو انہوں نے قتل کر دیا. اب دیکھیے یہ پورا واقعہ بہت، سب صحابہ قتل ہو گئے، بہت عجیب واقعہ ہے، لمبا چوڑا. لیکن یہاں پر صرف ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا یہ صحابہ کو قتل ہونے کے لیے اللہ کے رسول بھیجتے؟ غیب کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. تو یہ 4 واقعات ہم نے ہماری دلیل کے طور پر پیش کیے. لیکن بات وہی ہے، پوری بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب کی باتیں نبی ہونے کے اعتبار سے بطور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، ورنہ کلی طور پر غیب کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. تو یہ علم غیب کی پوری بحث تھی کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پورا سنا. یہ ابھی تک ہم لوگوں نے سورہ یوسف کی 3 آیت کی تفسیر دیکھی ہے. اس کے بعد 4تھی آیت سورہ یوسف کی شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کے بارے میں جو خواب اور ان کے واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری صورت میں اس پورے واقعے کے کیا کیا حالات تھے اس کو بیان کر رہے، جس میں شروع اب واقعہ ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس میں پہلی آیت، مطلب 3 آیت کے بعد پہلی آیت جس میں حضرت یوسف کا ڈائریکٹ تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں، یعنی ان کے والد حضرت یعقوب کو، کہ اے ابا میں
نے رات میں خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پورا واقعہ جو ہے یہ خواب کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، یہ سب سے پہلا خواب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ اب جب خواب کی بات آئی ہے تو خواب کی ایک مستقل دنیا ہے، ڈریمز اور خواب اس کی مستقل دنیا ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، صالح خواب کیسا ہوتا ہے، خواب کی تعبیرات کیسے دی جاتی ہے، خواب سے متعلق حدیث میں کتنی روایات موجود ہے، خواب کو نبوت کا جز کیوں کہتے ہیں، کوئی کافر اگر خواب دیکھتا ہے تو وہ سچا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور مختلف خوابوں کی تعبیر، خوابوں کے امام کون کون ہیں، کون سی چیز کو خواب میں دیکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ آئندہ دنوں میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔